بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحال مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. زیر مطالعہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. سورہ بقرہ کی نہیں بلکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. اور اس آیت کریمہ میں انتہائی اہم قانونی معاملات زیر بحث لائے گئے ہیں جن میں سے کچھ گفتگو تو ہو چکی اور کچھ پر گفتگو باقی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں دو بہت اہم معاملات موضوع بحث لائے گئے ہیں اور یہ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق عمومی لین دین سے ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کا لین دین ہو تو اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ لینے والا لے کے انکار کر دے اور دینے والے کو کوئی نقصان ہو جائے، یعنی قرض دینے والے کو نقصان ہو جائے. تو وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے یا معاملات کو مضبوط رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضمانت چاہتا ہے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ تحریر وہ دستاویز
جو اس قرض کے سلسلے میں لکھی جاتی ہے وہ بڑی مضبوط شہادت ہو جاتی ہے. تو اس کے متعلق جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ دستاویز نویسی یا تحریر کا جو فن ہے یہ ہمارے زمانے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر ہمارے زمانے میں دیکھا جائے تو تقریباً اس کا درجہ فرض کفایہ کا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اگر آ جائے اور کچھ کو نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ سب تو ان کو نہیں سیکھ سکتے. اگر فرض کر دیا جائے تو پھر چاہے قوت ہو یا نہ ہو ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا. اسی لیے اس کو مستحب اور فرض کفایہ کے درجے میں رکھا گیا کہ اگر کچھ کو آ جائے تب بھی کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، سب کی طرف سے معاملات ہو جائیں گے. اور کسی کو نہیں آتا تو پھر تو بہت بڑے مسئلے کی بات ہے. تو جو دستاویز نویسی ہے یعنی اس تحریر کا جو فن ہے اس میں یہ بھی شرط ہے کہ لکھنے والے کو املے کے ساتھ ساتھ یعنی املا کرایا جائے، اس کو لکھوایا جائے. یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں ایک چیز یہ بھی ہو گئی ہے کہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں دستاویز میں وہ آ جاتی ہیں اور قانونی باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. یعنی یہ کہ یہ ضروری ہے کہ ڈرافٹ ساتھ میں لیگل بھی ہو، قانونی بھی ہو. تو لکھنے والے کو کچھ نہ کچھ اس قانون کے متعلق معلومات بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی پیچیدگی آ جائے تو وہ اس کو حل کر سکے، سالو کر سکے. ویسے تو یہ لکھنے والے کا فرض نہیں ہے کہ وہ قانونی امور کا بھی خیال رکھے، کیونکہ اس میں ذہن میں یہ رہے کہ جتنا آپ بتائیں گے اس کو مطلب ہے کہ اتنا ہی لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا ہے. ایک بات وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس میں آپ یہ بات اگر شامل نہ کریں یا شامل کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. لیکن اس گائیڈنس میں نیک نیتی ہونی چاہیے، بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہو کہ کوئی کاتب سے مل جائے اور وہ یہ کہے کہ میں جو کچھ کہوں اس میں کمی یا زیادتی کر دی جائے جو کہ میرے مفاد میں چلی جائے تو یہ غلط ہے. اسی کو روکا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ عدل کے ساتھ لکھا جائے، انہیں ٹھیک ٹھیک لکھا جائے. تو جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے لکھا جائے. یعنی کاتب کے بھی فرائض ہیں، حقوق تو اپنے مقام پہ جو ہوں، لیکن پہلے فرائض کی بات ہو رہی کہ اس کے فرائض ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ عدل سے لکھے. تو بنیادی ذمہ داری تو اس کی اتنی ہی ہے کہ وہ وہی لکھے جو اسے لکھوایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے زمانے میں اس دستاویز کی چونکہ قانونی حیثیت ہے اور جو دستاویز لکھوانے والا ہے اسے عموماً ان پیچیدگیوں کا پتہ نہیں ہوتا. مثلا یہ ہے کہ اگر قرض کے سلسلے میں کتنے روپے کی جو تحریر ہے وہ کتنے روپے کا اسٹیمپ پیپر پہ ہوگی. ایک تو یہ یعنی ڈاکومنٹیشن کا جو خرچ ہے وہ اٹھانا تو وہ صحیح ہے، لیکن پراپر ڈاکومنٹیشن یا صحیح کاغذات کی جو جیسے کہنا چاہیے کہ تحریر اور صحیح معنی میں تحریر، یہ کاتب کی ذمہ داری کہ وہ بتائے اور صحیح بتائے کہ اس پر کتنے کے ٹکٹ لگیں گے یا جو بھی ہوگا یا نہیں لگیں گے، جو بھی صورتحال ہو. کیونکہ ایسی تحریریں عموماً یعنی سادہ کاغذ پہ تو شاید نہیں ہوتی،